بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 پارہ 3 تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ تل کا اشارہ ہے، اس کے معنی ہے یہ۔ پیچھے حضرت شموئیل کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور بالکل آخری لفظ انکا لمن المرسلین میں انکا سے کاف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرسلین سے تمام انبیاء علیہ السلام، اس لیے پیچھے تذکرہ ہوا ان سب انبیاء کی طرف اب اشارہ کیا۔ تل کا یہ جو سب ہے جو پیچھے جن کا تذکرہ ہوا، میں نے کہا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکا کے کاف سے اور مرسلین سب انبیاء علیہ السلام، یہ الرسل یہ رسول کی جمع ہے، یہ رسول سب کے ساتھ، سارے کے سارے۔ فضلنا اردو کا لفظ ہے، فضیلت دی نا ہم نے، فضل فضیلت دی نا ہم نے، بعضہم ہم رسولوں کے بعض کو، علی بعض بعض پر، ان کے بعض کو بعض پر۔ اب دیکھو یہ جملہ سمجھنے کا ہے کہ یہ سب رسول ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی۔ جب ایمانیات کی بات آتی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے لا نفرق، یہ ہمارا جملہ ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام میں ہم کوئی فرق نہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کے اعتبار سے سارے انبیاء علیہ السلام یہ برابر ہے، جیسے حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ہود، صالح پر ایمان لانا اس طرح ضروری ہے جس طرح کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ لیکن فضائل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، فضیلتیں دو قسم کی ہیں، ایک کلی فضیلت ہے اور ایک جزئی فضیلت ہے۔ اب جو کلی فضیلت ہے وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب یہ اشکال کبھی کبھار آتا ہے کہ بھئی یہاں کسی نبی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے جب کہہ دیا آپ کے بارے میں کہ وہ حضرت یونس سے بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسے نہ کہو کہ انا خیر من یونس ابن متہ، کہ میں یونس ابن متہ سے۔ بسا اوقات موازنہ کرتے ہوئے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ موازنہ کرتے ہیں جب انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اور آپ، چونکہ ہمیں وہ نزاکتیں پتہ نہیں ہوتی، الفاظ کا وہ چناؤ نہیں کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم انبیاء علیہ السلام میں ایک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نادانستگی میں بسا اوقات دوسرے کی تنقیص کر لیتے ہیں۔ اسی لیے، اور یہی مسئلہ پھر آگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں، معاشرے میں، اب ایک گروہ ایسا ہے کہ جو انبیاء علیہ صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے اہل بیت کی تنقیص کر لیتے ہیں۔ نہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ تنقیص ہو، لیکن نہ جملوں میں اس طرح جب وہ موازنے پہ آتے ہیں تو وہ موازنہ کرتے کرتے ادھر تنقیص ہو جاتی ہے۔
اور بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کی تعریف میں جو اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے ان کی تنقیص ہو جاتی ہے. تو آپ جب انبیاء علیہم السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جب فضیلت بیان ہو تو قرآن و حدیث میں جو ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ بیان کی جائے، لیکن آپس میں موازنہ میں اور آپ اس میں اپنے جملے بیچ میں نہ کہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے نبی کی کیا ہو تنقیص. تو یہ جو کلی فضیلت ہے یہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کے جو نبوت کا سلسلہ ہے اس پر مہر لگانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، سفارش کریں گے. حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں کہ جو ہے نا لوگ جب کھڑے ہوں گے تکلیف ہوگی، بھائی سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے. یہ جو دنیا کا جو ہے نا وہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر. اب اتنا لمبا عرصہ ہوا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں شروع. عدالت میں بندہ جاتا ہے نا، وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باہر کھڑا ہوتا ہے، بندے کی طرح نکل جاتی ہے کہ بھائی چلو پانسی پہ چڑھا دے لیکن اندر تو بلائے صحیح، لیکن اگر اندر نہیں باہر کھڑے ہو. اس طرح کی صورتحال ہوگی. حضرت آدم کے پاس جائیں گے لوگ کہ چلو یہ ہمارے جد امجد ہے، ان کے پاس جا کے وہ کہیں گے نہیں میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے میں جا کے یہ کہہ سکوں. وہ کہیں گے آپ ایسے کرو، حضرت نوح کے پاس جاؤ جو سب سے پہلے رسول ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں. آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو ابو الانبیاء ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہتے ہیں میں بھی نہیں کر سکتا. آپ ایسے کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کلیم اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں میں بھی نہیں کر سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے جو روح اللہ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں بھی نہیں. آپ ایسے کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کے پاس آئیں گے تو آپ کہیں گے ہاں میں اس لائق ہوں کہ میں اللہ کا سامنا کر سکوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. آپ ہی کی سفارش پر جو حشر میں حساب کتاب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. آگے بھی لمبی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہیں گے لائے کسی کو اگر، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کریں گے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلال ہوگا، غصہ ہوگا، وہ آدھا جنا ختم ہو جائے گا. اور اللہ کہیں گے چلو اس کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل ہوگا کہ اللہ جہاں ہے دائیں سائڈ پہ، رائٹ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھے ہوں گے. اور یہ بہت بڑا مقام ہے جس کو مقام محمود کہتے ہیں. اس لیے جو کلی فضیلت ہے وہ سرکار دو عالم اور باقی انبیاء علیہم السلام کی جزئی فضیلتیں ہو سکتی ہے. اب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ادھر ایک جزئی فضیلت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ایک جزئی فضیلت ہے. انبیاء علیہم السلام کی جزئی فضیلتیں ہو سکتی ہے. لیکن میں نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بسا اوقات جب بندہ جوش میں آتا ہے تو وہ جوش میں بسا اوقات ایسے کلمات کہہ جاتا ہے جس میں دوسروں کی نعوذ باللہ تنقیص ہو جاتی ہے. تو تلک الرسل اللہ جب اپنی طرف نسبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم سے، اور یہ ہم، یہ دیکھو پیچھے ہم بھی رسول، منہم یعنی ان میں، وہی رسول، رسولوں میں سے. من جو کلم اللہ، بات کی، کلام کیا اللہ نے. اللہ نے تو سارے انبیاء سے کلام کیا، لیکن وہ جبریل کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے واسطے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست کلام کیا. اب دیکھو یہاں پر نام نہیں لیا، کنایا اور استعمال کیا. تو جب مخاطب کے ذہن میں ایک چیز پہلے سے واضح ہو تو وہاں صراحت سے بہتر ہے کہ کنایا استعمال کیا جائے. اور یہ بلاغت کا اصول ہے.
بجائے اس کے کہ اللہ کہتے ہیں موسیٰ، لیکن چونکہ کلم اللہ میں سب کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یہ کلیم اللہ کس کی صفت ہے؟ حضرت موسیٰ، اس لیے موسیٰ نام نہیں لیا بلکہ کنایہ استعمال کیا، اور یہ بلاغت میں یہ زیادہ بلیغ ہے کہ منہم من کلم اللہ، مراد اس سے کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعدہ، اور بلند کیے بعدہم، ان کے بعض کے درجات، درجے، وآتینا عیسیٰ ابن، اور دیے نہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ یہ قرآن کا کہ عیسیٰ ابن مریم ماں کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، جس میں یہودی جو کنسیپٹ ہے اس کا بھی کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے اس لیے اللہ ان کی طرف، اور جو عیسائی کنسیپٹ ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان دونوں کا رد ہے اسی ایک ہی جملے میں، نام میں اللہ تبارک و تعالی، اس لیے جہاں بھی قرآن ذکر کرتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹا کس کا؟ مریم کا، البینات واضح احکامات، واضح نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے تائید کی، ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے آئے، جبرائیل علیہ السلام اگر آئے ہیں تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کس کے ذریعے؟ اللہ نے بھیجا تو یہ سارا کام ہوا، اگر اللہ نہ بھیجتے تو جبرائیل علیہ السلام تو مخلوق، جو باقی مخلوق ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کا اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے مخلوقات میں سے ہے، اس لیے اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے کیا کی ہے؟ یہ جو تائید کی ہے اس کو قوت بخشی، کس کے ساتھ؟ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور لو شاء اگر چاہتے اللہ ما نہ اقتتل لڑتے الذین وہ لوگ من بعد وہ لوگ جو انبیاء کے بعد، یعنی ان انبیاء کے بعد جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہ لڑتے اگر اللہ چاہتے، کیا اللہ کی مشیت یہ ہوتی، لیکن پھر ظاہری بات ہے، دیکھو اللہ کی یہ والی مشیت ہے نا، یہ تکوینیات ہے، جبکہ دنیا کا نظام یہ اللہ تکوینیات پہ چلا رہے ہیں، سورج کدھر سے نکلے گا، کدھر غروب ہوگا، کب نکلے گا، کب غروب ہوگا، فرشتوں کو کون سی ان کی ڈیوٹیاں ہیں، وہ ڈیوٹی کب سر انجام دیں گے، یہ سب تکوینیات ہے، اس میں ایک ستر برابر بھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، لیکن دنیا کے نظام کو تکوینیات سے چلا کر اللہ نے یہ سارا نظام بنایا میرے اور آپ کے لیے، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون میری مانتا ہے کون نہیں مانتا، اس لیے ہمیں تکوینی طور پر مجبور نہیں کیا، ہمیں اپنا اپنا اختیار دیا ہے کہ اپنا اپنا اختیار کو جناب مد نظر رکھ کر فیصلہ کرو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تکوینی طور پر تو انبیاء علیہ السلام کے بعد نہ لڑتے، من بعد اس کے ما جو جاءتہم آئے ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا، کبھی کبھار کہتے ہیں بھئی یہ لوگ کیوں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے، کسی اختلاف کے ساتھ ہی چلے گا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ آپس میں متفق ہو جائے، دنیا کے سارے لوگ ایمان لائے، دنیا کے سارے لوگ اللہ کو مان جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایک ہی جگہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری دور ہوگا، وہاں پھر دنیا میں کوئی کافر نہیں، سب برابر،
لیکن اس نظام کو اللہ زیادہ چلائیں گے بھی نہیں. پھر اس کے جلد ہی دنیا میں سارا کفریہ نظام آ جائے گا اور جو ہے نا وہ بدکاریاں اتنی عام ہو جائیں گی کہ وہ جانوروں کی سی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تو کھلے عام بدکاریاں کریں گے. پھر قیامت آئے گی. اس سے پہلے جتنا بھی نظام ہے یہ حق اور باطل یہ اختلاف چلتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان کو، اگر تکوینی طور پر اللہ چاہتے مجھے بتایا کون کافر رہتا. جیسے کہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے اللہ، لیکن پھر امتحان کیسے ہوتا ہے؟ امتحان لینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف. ومنهم من آمن، پس من ہم ان میں سے، من جو آمن ایمان لائے، ومنہم اور ان میں سے من کافر، کافر بنے، انکار کیا. ولو شاء اللہ، پھر دوبارہ اللہ کہہ رہے ہیں اور اگر اللہ چاہتے، یعنی اس کو تکوینی نظم میں لانا چاہتے تو مقتتلوا، یہ آپس میں کبھی بھی لڑتے نہ، مقتتلوا نہ لڑتے یہ سب. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، دل کرتا ہے کہ بھئی سارے مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا، امن سکون کی زندگی. نہیں، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. میرے اور آپ کا اس میں کوئی بس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یفعل کرتے ہیں ما جو چاہتا ہے. اللہ نے تکوینیات کا نظام اور بنایا اور تشریعیات کا نظام اور بنایا. ہمیں تشریعی امور کا پابند بنایا، تکوینی امور کا ہمیں پابند نہیں بنایا. تکوینی امور میں ہمارا اختیار نہیں ہے، تشریعی امور میں ہمارا اختیار ہے کہ اذان ہو گئی ہے مسجد میں آنا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے. اس لیے اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ کریں گے. اور جو تکوینیات ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے بھی نہیں. اللہ مجھے اب سب کو سمجھنے اور کرنے کی توفیق